أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा की ये 9 आयतें हैं जिनकी अभी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 21 से ये सिलसिला शुरू होकर आयत नंबर 29 पर खत्म हुआ और इन्हीं 9 आयत पर सूरत अल-बकरा का ये तीसरा रुकू मुश्तमिल है। इस तीसरे रुकू में अल्लाह ताला ने जो मज़ामीन इरशाद फरमाए उसकी सराहत करके खिदमत में रख चुका हूँ कि सूरत अल-बकरा का पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है जो तकरीबन 39 आयत पर मुश्तमिल है, जो सूरत अल-बकरा का इंट्रोडक्शन है, दिबाचा है, तमहीद है, मुकदमा है। इस मुकदमे में अल्लाह ताला ने पहले तो एतिकाद के एतबार से, ईमान के एतबार से इंसान के 3 गुरोहों का तज़किरा फरमाया, ईमान वाला और उनके सिफात, मुनकिर गुरोह और उसकी थोड़ी सी तफसील, और मुनाफिक गुरोह उसकी खासी तफसील और मिसाल के जरिए से उसकी वजाहत कर दी गई, जिसका आलम यह है कि दिल में कुफ्र छुपा बैठा है, दिल में इनकार है, ज़बानी तौर पर एतराफ है, ईमान में धोखा देने की कोशिश है। 2 मिसालें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई इस तीसरे
گروہ کے لیے انسانوں کا جو ایمان کے اعتبار سے تیسرا گروپ ہے، دو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر ان کی کیفیت کی منظر کشی کی کہ ان میں کچھ لوگوں کا تو عالم یہ ہے کہ جب کچھ فائدہ ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں، جہاں جہاں قربانی دینے کا مسئلہ آتا ہے تو چھپ جاتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا داری کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا، ریاکاری کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا، دنیا تو مل رہی ہے، دنیا کی چمک دمک مل رہی ہے، لیکن جب وہ دنیا پوری کما لیں گے ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے ان کے آنکھوں کے نور کو چھین لے گا، آنکھوں کے نور سے محروم ہونا، انہیں موت کے شکار ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کیا رہ جائے گا؟ کام آنے والی چیز تو اخلاص ہے، کام آنے والی چیز تو توحید ہے، کام آنے والی چیز تو ایمان ہے، اسی سے تم محروم تھے تو کیا ملا تم کو؟ دنیا کی تھوڑی سی روشنی ملی۔ ارشاد فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، اجالا ہو گیا، اور اجالے کی وجہ سے یہ خوش ہو گئے کہ دیکھو اب اجالے میں ہم زندگی بسر کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی شمع روشن کر دی، روشنی ہو گئی، اس سے کچھ دنیا داری ان کو مل رہی، کچھ مال غنیمت مل رہا ہے، کچھ عہدے مل رہے ہیں، لیکن جب دنیا مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی سے ہی محروم کر دیا، موت آ گئی۔ یہی تو ہوتا ہے کہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 40 سال 50 سال، ہماری محنتیں کچھ رنگ لانے لگتی ہے، رزلٹ آنے لگتا ہے، پھل کھانے کا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، حسرت کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا پڑتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، سچا عقیدہ ہے، مستحکم عقیدہ ہے، اللہ اور رسول کی تابعداری ہے، یہ چیزیں ہمارے ساتھ چلنے والی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ان دونوں مثالوں سے اس تیسرے گروپ کی جو وضاحت فرمائی، تو اس کا جو اہم ترین سبب ہے، ریزن ہے، وہ یہ کہ ہم سبق لیں، ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر کہیں ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، لوگوں کو خوش کرنے والا اسلام نہ آئے، فائدے حاصل کرنے والا اسلام نہ آئے۔ وہ دین ہو جس پہ ہم ثابت قدم ہوں، وہ دین ہو جس دین پر ہم کھڑے ہو جائیں تو کتنی آزمائشیں آ جائیں لیکن ہمارا قدم نہ اکھاڑ سکے، وہ آزمائشیں ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ یہ ہے خالص اسلام، پکا اسلام۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروپ کی تفصیل کر دی 13 آیتوں میں، دو مثالوں سے، اور ان مثالوں کو عربی میں تمثیل کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ یہ اس کو آپ ابھی ذرا ذہن میں رکھیں گھیٹی باندھ کر، کیونکہ آگے چل کے انشاءاللہ اس کی ایک تھوڑی سی توضیح آئے گی۔ ان مثالوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان 9 آیتوں میں جن کی ابھی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 21 سے لے کے 29، اس میں اسلام کو پیش کر دیا، دین کو پیش کر دیا۔ ہمارے دین کی جو 3 بنیادیں ہیں نا، توحید، رسالت اور آخرت، تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ فرماتے ہوئے جو چھوٹے موٹے کچھ اعتراضات کھڑے ہو رہے تھے قرآن مجید کے اسلوب پر، اللہ کی کتاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان کی وضاحت اور ان کی تردید کر دی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آج کا رکوع گویا کہ میسج ہے، پیغام ہے۔ آج کا رکوع یہ اس حقیقت کی طرف دعوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للمتقین، ہدایت نامہ۔ کیا ہے ہدایت؟ نمبر 1 پہلی چیز ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یہ خطاب عام ہے، ساری انسانیت سے عالمگیر خطاب ہے، اس میں ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خاص اس وقت کیا جب شریعت کے احکام دیے گئے، لیکن جب دین کی دعوت دی گئی اور دین کی بنیادوں کا تعارف کرایا گیا تو یا ایھا الناس کہا اللہ تعالیٰ نے، سارے لوگوں کو خطاب ہے۔ اس میں نہ عرب مخصوص ہے نہ عجم مخصوص ہے، اس میں نہ اسرائیلی ہے نہ اسماعیلی ہے، اس میں نہ گورے ہیں نہ کالے ہیں نہ یورپین ہے نہ ایشین ہے، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اس چیز کا حکم ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو اپنے رب کی کرو۔ رب کی صفت استعمال کی گئی۔ رب ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اسماء الحسنی میں سے ایک ایسا اسم ہے جو بہت سی صفتوں کی جڑ ہے، یہاں سے بہت سی صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور رب کا جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ ترجمہ ایک لفظ سے کر دینا بہت مشکل ہے۔ رب وہ خالق بھی ہوتا ہے، رب مالک بھی ہوتا ہے، رب تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے، رب ضروریات فراہم کرنے والا بھی ہوتا ہے، سارے مفاہیم پر مشتمل یہ لفظ ہے۔ کسی ٹرانسلیٹر کو دیکھیں گے کہ آپ انہوں نے پروردگار سے ترجمہ کیا، کسی نے مربی سے ترجمہ کیا، کسی نے پالنہار سے ترجمہ کیا۔ کیا کریں گے، الفاظ گرفت میں نہیں آتے نا، مجبوری ہو جاتی ہے۔ کلام الہی کا مسئلہ ایسا یہ پیچیدہ ہے ترجمے کا کہ حق ادا نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تو اس پر ان کے فرزندوں نے اکتفا نہیں کیا، ابا نے ترجمہ کر دیا، اتنے بڑے علامہ تھے، ان کے دونوں فرزندوں نے ترجمہ کیا۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا ترجمہ کیا۔ اور اس خانوادے نے جو اعلیٰ درجے کے مفسرین و محدثین تھے، اس خانوادے نے جب تین تین ترجمے کر دیے تو چوتھے ٹرانسلیشن کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے۔ نہیں، آپ دیکھیں گے ہر 10 سال میں کوئی نہ کوئی ایک نیا ترجمہ آتا ہے۔ وجہ یہ کہ ایک اسکالر جب ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے حق ادا نہیں ہوا، کچھ اور اضافہ ہونا چاہیے، نئی بات سننی چاہیے۔ لہذا رب جو ہمارا پالنہار ہے، جو رزق دیتا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ربوبیت، اللہ کی جو ربوبیت کی صفت ہے، پالنے کی جو صفت ہے، پرورش کی جو صفت ہے، نگہبانی اور تربیت کی جو اللہ کی صفت ہے، جس کو عربی میں کہا گیا ہے رب کے معنی ہوتے ہیں کہ تربیت الشیء اور تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، بتدریج کمال تک لے کر جانا، آہستہ آہستہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا دینا، بیچ میں جو جو ضرورتیں پیش آئیں وہ ساری ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ ہے رب کی ذات۔ یہ ربوبیت کا آغاز ہوتا ہے تخلیق سے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب تمہارا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اسی کی تم عبادت کرنا۔ اور اس کے رب ہونے کی دلیل یہ ہے الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت کی بھی میں تشریح کر چکا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کہ غائب درجے کی بندگی، انکساری، تذلل، اپنے آپ کو بالکل کمزور اور اپنے آپ کو بیمایا ماننا، یہ ہے دراصل عبادت۔ اور عبادت کا اظہار ہوتا ہے سجدوں سے، عبادت کا اظہار ہوتا ہے رکوع سے، عبادت کا اظہار ہوتا ہے قیام سے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ساری بندگی کی علامتیں ہیں۔ عبادت کا اظہار ہوتا ہے اس کے دربار میں نذرانہ پیش کر کر، عبادت کا اظہار ہوتا ہے قربانی پیش کرتے ہوئے، عبادت کا اظہار ہوتا ہے اس کا حکم انکنڈیشنل مانتے ہوئے۔ حکم تو ہم بہت لوگوں کا مانتے ہیں، ماں باپ کا مانتے ہیں، گورنمنٹ کا مانتے ہیں، ٹریفک کے رولز کی ہم رعایت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کنڈیشنل مانتے ہیں۔ شرط ہے کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے آپ قانون بنائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ظالمانہ ہوگا تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کورٹ نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہم کنڈیشن نہیں رکھ سکتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی، بات بس مانیں گے ہی مانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹا ذبح کر دو،
یہ نہیں پوچھا اللہ سبب حکمت علت یہ ساری چیزوں پہ آپ روشنی ڈالیے تو میں اس حکم پر عمل کروں گا، نہیں کہا بس اللہ کا حکم ہے میں کروں گا۔ فرزند نے کہا اللہ کا حکم ہے ابا آپ کریے، دونوں نے اطاعت کا جو ثبوت دیا یہ ہے عبدیت۔ تو یہ انکنڈیشنل اطاعت اور سارے مظاہر عبادت کے بندگی کے پورے مظاہرے اللہ کے ساتھ خاص کر دینا، اس میں کسی کو شامل نہ کرنا، یہ پہلا مطالبہ ہے، پہلی بنیاد ہے اسلام کی۔ کیوں؟ وہ میرا رب ہے، رب ہے، وہ ساری زندگی کی ضروریات فراہم کر رہا ہے، اور اس نے آغاز کیا میری تخلیق سے۔ کوئی بھی شخص نہیں کہتا ہے کہ مجھے کارخانے نے پیدا کیا۔ کتنے بڑے کٹر مشرک کو لے لیجیے، وہ یہ نہیں کہتا ہے فلاں بت نے پیدا کیا، فلاں بت نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مسئلہ تو اوپر والا کیا نظام میں کیا کروں کہتا ہے، اور تو اتنا کالا کیوں ہے، اوپر والے کا فیصلہ، نیچے والے کا کوئی مدخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جعل للہ شرکا، اللہ کے ساتھ شریک کیوں بنا رہے ہو تم کسی کو؟ کیا جن چیزوں کو تم شریک قرار دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، انہوں نے خلقوں کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم، کوئی چیز پیدا کی جس کی وجہ سے تم کنفیوز ہو گئے کہ انہوں نے ایک بلی پیدا کر دی، انہوں نے ایک بندر پیدا کر دیا، انہوں نے ایک درخت پیدا کر دیا۔ خلقوں کا خلق ہی، جس طرح مولا نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس پوری کائنات کو عظیم الشان بڑے بڑے سیاروں سے اور بڑی کائنات کے ستاروں سے لے کر جسم پر جو روئے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس میں کوئی شریک نہیں۔ تو پھر ربوبیت میں کیسے کوئی شریک، عبادت میں کوئی کیسے شریک، دعوت کرنے میں کوئی کیسے شریک، سجدہ کرنے میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جس رب نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے ابا کو کس نے پیدا کیا، تمہارے دادا کو کس نے پیدا کیا، تمہارے امی کو، نانا کو، پردادا کو، اوپر چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ کسی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ کسی کو کسی بزرگ نے پیدا کیا، نہیں، تمہارا دعویٰ ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جو ساری کائنات کا خالق ہے، پروڈکشن اس کا ہے، پیدا اس نے کیا، بنایا اس نے، مٹیریل اس کا ہے، شیپ اس کی ہے، انجینئرنگ اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، تو دوسرے کے در پہ کیسے سر جھکاتے ہو تم؟ کتنے ذلیل ہو جاتے ہو، ذرا سوچو، کتنا انسان کمزور ہو جاتا ہے کہ مالک کون ہے اور سجدہ کس کو کر رہا ہے، مالک کون ہے شکر کس کا ادا کر رہا ہے، مالک کون ہے خوشنودی کس کی چاہ رہا ہے۔ فرمایا شرک سے زیادہ نامعقول چیز دنیا میں کوئی نہیں، پھر بھی شرک زندہ ہے۔ قرآن نوال میں بھی تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے مقابلہ کیا، انبیاء علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج بھی زندہ ہے۔ تو اس میں معقولیت کی وجہ سے نہیں زندہ ہے، یاد رکھیے ابلیسیت کی وجہ سے زندہ ہے۔ ابلیس زندہ رکھا ہوا ہے، ابلیس پٹی پڑھاتا ہے، کلچر کے نام پہ، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر مختلف قسم کے دھوکے دے کر شرک کو ابلیس قیامت تک زندہ رکھے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ مقابلہ کرنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، توحید کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تقوی اختیار کر سکو۔ یہ ترجمہ نہ کریں، ترجمہ کریں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، اللہ کے عذاب سے بچ سکو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکو، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ سکو، جہنم سے بچ سکو۔ بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ترکیب ہے، اس کو خالق و مالک مان کر عبادت اس کے لیے خاص کر دو، توحید قبول کرو، تو پھر تمہارے لیے عافیت ہے، سلامتی ہے۔ صورت دیگر بڑا خطرناک عذاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ فرما رہا ہے۔ ابھی فرمایا دیکھو وہ رب ہے اور اس کی ربوبیت کا آغاز ہوا تخلیق سے، تم کو اس نے پیدا کیا، تمہارے والد صاحب کو، تمہارے دادا کو، تمہارے نانا کو، تمہارے ننیال کو، تمہارے ددیال کو، الی آخری سب کو اس نے پیدا کیا، ساری نسل انسانی۔ اور
الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین پیدا کی تو کیسے کی؟ بچھونا بنا دیا۔ فراش عربی میں کہتے ہیں بستر اور بچھونے کو، اور بستر اور بچھونا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے سامان راحت ہوتا ہے، اس پر میں لیٹ سکتا ہوں، آرام کر سکتا ہوں، اس پر مجھے کسی قسم کی دقت نہیں پیش آتی۔ لازمی بات ہے کسی ناہموار سی پہاڑ کی چٹان پہ میں نہیں لیٹ سکتا ہوں، ریلوے پٹری پہ نہیں لیٹ سکتا ہوں، راحت نہیں ملتی مجھے۔ راحت ملے گی، آرام ملے گا تو کہاں ملے گا؟ بستر پر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے، اس گلوب کو، اس زمین کو، اس دھرتی کو مثل بستر پیدا کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے ٹھکانہ۔ ہم اپنی سرگرمیوں کو انجام دے سکتے ہیں، ہم اپنی عمارتیں بنا سکتے ہیں، آشیانے بنا سکتے ہیں، ہم اپنی سواریاں دوڑا سکتے ہیں۔ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اس میں گریویٹیشنل فورس کا، اس میں اس کا اس کا، ساری جو چیزیں ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ حضرت انسان اس زمین پر جی سکے، آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، خوش رہ سکے، اپنی ساری سرگرمیاں انجام دے سکے۔ لہذا فرمایا دیکھو وہ رب ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، تمہارے بسنے کے قابل بنا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسا ڈیزرٹ بناتا، جیسا ڈیزرٹ رب الخالی کے نام سے سعودیہ میں پایا جاتا ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ شاغل بنائیں اور بنا کے اس کو زمین میں پھینکے تو جیسے پانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، سینکڑوں فٹ ڈوب جاتا ہے، پتا نہیں چلتا اندر کتنی اندر وہ جا رہا ہے۔ تو اس صحرا میں تو پیر بھی نہیں جمتے، اس صحرا میں تو سڑکیں نہیں بن پاتی، اس صحرا میں تو ایئرپورٹ نہیں بن پاتا، اس صحرا میں تو مکان نہیں بن پاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو ایسے ہی بناتا تو میں اور آپ کیا کر لیتے سوچیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس پوری زمین کو ایسے نوکیلے پہاڑوں سے بھر دیتا جیسے ہررا کی پہاڑیاں ہیں مدینہ منورہ کے اطراف، جس پہ اونٹ بھی نہیں چل پاتا، جس پہ انسان چلنا تو بہت دور کی بات ہے، جانور نہیں چل پاتے، ایسی نوکدار پہاڑیاں ہوتی تو میں اور آپ کیسے چلتے، کیسے گھر بناتے، کیسے بستے، ذرا سوچئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو پانی سے بھر دیتا، سمندر یہاں سے وہاں تک خشکی نہ ہوتی، تو پھر اس صورت میں کیسے زندگی انسان کی یہاں پہ ممکن ہوتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے زمین کو اتنا ہموار مناسب قرار دیا، یہاں پہ ساری گیسز رکھی گئی، یہاں پہ آکسیجن رکھا گیا، یہاں پہ زمین کو مسطح کیا گیا، اور زمین کے لوڈ کو اس کے بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ رکھے گئے تاکہ سمندر ہماری زمین میں گھس کے نہ آ جائے۔ معلوم ہوا ہے حیدرآباد میں پانی ابلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو لمیٹیڈ کر دیا پہاڑوں کے ذریعے سے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے زندگی کی سہولت کی جو آسانیاں پیدا کر دی، یہ کس لیے کہ ہم اس کو رب مانیے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور ذرا دیکھو آسمان کو ایک بلند و بالا بلڈنگ کی طرف سے بنا دیا، بنا۔ اب آج کل بلڈنگ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ بنا کے معنی ہوتے ہیں کہ مضبوط بنیادوں پر جو عمارت بنا دی گئی ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بمنزل چھت بنایا، جیسے چھت ہوتی ہے تمہارے لیے۔ لہذا یہ جو اسپیس ہے، اور اسپیس کا جو اللہ تعالیٰ نے شیپ دیا ہے، اور ہماری دنیا کے اطراف جو گیسز کا حالہ بنایا ہے، اور اس کے بعد جو پھر اسپیس ہے، خلا ہے، ویکیوم ہے، جس میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم اتنی عافیت میں ہیں، اتنی عافیت میں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے پہاڑ کے ٹکڑے ایشیا کے برابر، امریکہ کے برابر، وہ ٹوٹ کے زمین کی طرف سفر کرتے ہیں، اور سائنسدان مارے گھبراہٹ کے ان کی جان نکلتی رہتی ہے، دوربین دیکھتی رہتی ہے کہ وہ چلے آ رہے ہیں زمین کی طرف، اور اگر زمین سے ٹکرا گئے تو معلوم یہ ہوا 25%، 30% آبادی ایک ہی دن میں ختم ہو جائے، اور کیا کیا ہو جائے پتا نہیں۔ لیکن وہ جیسے ہی ہماری زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں، جو اطراف میں گیسز کا حلہ ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے اور راکھ بن جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ حفاظت کا کیسا انتظام بنایا ذرا آپ سوچیے۔ یہی وہی ہوائیں ہیں جو اطراف میں جو گردش کرتی ہیں تو بادلوں کو لاتی ہیں، یہی وہ ہوائیں ہیں، یہ فضا ہے
جس میں ہمارے طیارے اڑتے ہیں، یہی وہ ہوائیں ہیں اور یہی وہ فضا ہے جس کی وجہ سے آپ رنگ برنگ کے پرندوں کو دیکھ رہے ہیں، اڑتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور مضبوط مستحکم عمارت کی شکل میں آسمان کو تان دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے انتظام کیا کیسے کہ اس نے نازل کیا آسمان ہی سے پانی کو۔ اصلاً سما، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک بات رکھا ہوں میں کہ سین میم واو اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، جو چیز بلندی پہ ہم کو نظر آئے وہ سما کہلاتی ہے۔ لہذا آسمان اوپر سے پانی برسنے کے معنی وہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ساتوں آسمان سے بادل آتا ہے، اوپر سے پانی برستا ہے۔ بادل اوپر سفر کرتے ہیں ہمارے سروں پر اور پھر ہمارے لیے وہ برستے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پانی برسنے کا کیا نتیجہ ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے تمہارے لیے مختلف قسم کے غلے اور مختلف قسم کے پھل برآمد کرتا ہے وہ، جو تمہارے لیے رزق بن جاتے ہیں۔ ثمرات کا ترجمہ پھل سے کرتے ہیں، لیکن عربی میں وہ مراد نہیں ہے پھل کے سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، نہیں۔ ہر درخت سے جو چیز پیدا ہوتی وہ عربی میں ثمرات کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ لہذا دالیں بھی ثمرات میں آ گئی، لہذا گیہوں بھی ثمرات میں آ گیا، لہذا چاول بھی ثمرات میں آ گیا۔ تو چاہے غذائی اجناس ہوں، چاہے ترکاریاں ہوں، چاہے میوے ہو جس کو ہم پھل کہتے ہیں، فروٹس کہتے ہیں، یہ سب ثمرات کے سیرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات ارشاد فرما رہا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے معنی یہ کہ اس نے تمہارے لیے جو غلہ پیدا کیا، اس نے جو تمہارے لیے اناج پیدا کیا، اس نے جو تمہارے لیے ترکاریاں پیدا کی، اس نے جو تمہارے لیے میوے پیدا کیے، سب کیوں؟ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہارا رزق بن جائے۔ رزق میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تنوین دو فتحہ، جس کو اردو میں زبر کہتے ہیں، عربی میں اس کو فتحہ کہتے ہیں اصلا۔ تو یہ جو فتحہ ہے، یہ جو دو زبر ہے، یہ پورا مفہوم دے دیتے ہیں، مقصد کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو مفعول لاجلہ ہی کہتے ہیں۔ یہ عربی کا حسن ہے کہ کوئی کام آپ نے کیا ہے اور اس کام کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو بتانے کے لیے منصوب یعنی فتح والا کلمہ لایا جاتا ہے۔ آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کے کوئی معزز مہمان آ گئے، بہت ہی جن سے آپ محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور آتے ہی ہماری خوشی کے آپ کھڑے ہو گئے، تو ایسے موقع پہ آپ کیا کہے گا؟ قمت احتراما، دو فتح لگائے گا، اس میں پورا مفہوم ادا ہو گیا، میں ان کے ریسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑے سے اس میں دو زبر دے دینے سے دیکھیے پورے میننگ عربک میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ رزقاً، اس کو مفعول لاجلہ ہی کہتے ہیں، اس میں غرض و غایت پہ روشنی ڈالی جاتی ہے اس اسلوب سے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو ہم نے فَأَخْرَجَ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، برآمد فرمایا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، طرح طرح کے پھل، میوے، غذائی اجناس، کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے لیے رزق بن جائے، تمہاری زندگی کا دار و مدار ہو، اسی پہ کھا کر تم رہتے ہو۔ اس دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، قیمتی دھات میں سونا ہے، اس دنیا میں بڑے قیمتی پتھر ہے جو لاکھوں نہیں کروڑوں میں بکتے ہیں، اس دنیا میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن بیچارہ انسان مجبور ہے، کھائے گا تو وہی 50 روپے کلو والا چاول، کوئی اور چیز نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نظام کے ساتھ پیدا کیا، اس نظام میں یہی غذائی اجناس، ترکاریاں، پھل، یہی اس کی غذا بنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اب یہ رب کی شان، تم کو پیدا کیا، تمہارے پرکھوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین ہموار کر دی، تمہارے اوپر آسمان تان دیا، آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے پھل، غلے برآمد فرمائے، وہ غلے تمہارے لیے رزق بن گئے۔ سب کام تو کون کر رہا ہے؟ اوپر والا اللہ تعالیٰ، اور
تم کیا کر رہے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو۔ ہرگز شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کا ہمپلہ، اس کا ساتھی۔ ندن ساتھی کو کہتے ہیں، ندن کمپینین کو کہتے ہیں، ندن جو ہمپلہ برابر کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد پلورل فارم ہے، لہذا اللہ کے شرکا نہ بناؤ، اس کے برابر کا کسی کو تصور نہ کرو۔ وانتم تعلمون، تم کو معلوم ہے جھوٹ ہے، غلط ہے، کوئی اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر نہیں ہو سکتا، سب اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور۔ مجبور کو کبھی خدا نہ بناؤ، مجبور کو کبھی خدا نہ بناؤ، اور اگر وہ خدائی میں شریک ہے تو اس کی دلیل پیش کرو۔ خدائی میں جو شریک ہے کہ وہی سمندر اس کا ہے، خدائی میں وہ شریک ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سورج کا مالک ہوں، خدائی میں وہ شریک ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موت میں دے سکتا ہوں، دے دیا اللہ تعالیٰ نے حیات، موت تو میں دوں گا، ہے کوئی دعوے داری؟ فرمایا کہ جب موت و حیات وہ دے رہا ہے، غلہ وہ دے رہا ہے، رزق، سامان زندگی، زمین، سورج، چاند، سب اس نے سب کچھ پیدا کیا، کیسے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف انسان چلا جاتا ہے؟ کتنا بے وقوف ہے، نادان ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ بے وقوف نہیں ہے، بدماش ہے، شیطان ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شرک کے نظام کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے، وہ یہ چاہتا ہے میلے ٹھیلے کرے، وہ یہ چاہتا ہے ناجائز چیزوں کو استعمال کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ظلم کرے، وہ یہ چاہتا ہے منمانی زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے وہ یہ ایک جھوٹا نظام، جعلی نظام بنا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کون و مکان کا مالک تو ایک ہی ہے، عبادت کے لائق تو ایک ہی ہے۔ اس توحید کی دعوت کے بعد جس دعوت کی بنیادیں خالصتاً لاجک پر ہے، عقل پر ہے، عقل سے اپیل کی گئی کہ اپنی عقل سے کام لو، سوچ سے کام لو، اندھے بن کر تم کو کوئی نظام قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا عالم یہ کہ تم 2 گز زمین کیا خریدتے ہو کہ ٹھوک بجا کر، ایڈوکیٹ سے مشورے لے کر، اخبارات میں اعلان دے کر، رجسٹری کرانے سے پہلے 2500 انتظامات کر کے، لیکن اپنے آخرت کے سلسلے میں غور نہیں کرنا چاہتے ہو، اپنے عقیدے کے سلسلے میں غور نہیں کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی بھر کے لیے اس دین جو دین آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے اس کے بارے میں ٹھوک بجا کر، غور و فکر کر کر، اور بڑے ماہرین ادیات سے مشورہ کر کر ہی قبول کرتے، تو تمہاری کوتاہی، جب اتنی بڑی کوتاہی کر رہے ہو تو لازمی بات ہے سزا بھگتو گے۔ اب آگے ارشاد فرمایا، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا توحید کا، اور یہ توحید کی نشانیاں انشاءاللہ آتی رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ بار بار مختلف اسالیب سے بات ارشاد فرمائے گا، وہ آئے گی۔ اب رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اس کا اعلان، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو ڈاؤٹ ہے اور اگر تم کو شبہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کر رکھا ہے تو بڑا حل آسان ہے، یہ جھگڑا بہت آسانی سے ختم ہو سکتا ہے، بس اتنا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے مثل، اس کلام کے مثل، اسی کے سملر، اسی کے برابر ایک سورت پیش کر دو۔ یہ ہے چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چیلنج کی وضاحت سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا رَسُولِنَا نَبِيِّنَا، یہ نہیں ارشاد فرمایا، عَبْدِنَا ارشاد فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، بات تو صحیح تھی نا، جو کچھ ہم اپنے رسول پر نازل کر رہے ہیں، لیکن لفظ عبد استعمال کر کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یاد رکھو اے انسانوں، تمہاری معراج عبدیت میں ہے، تمہاری فضیلت عبدیت میں ہے، تمہارا امتیاز عبدیت میں ہے۔ عبدیت انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کا اچھا بندہ بن جانا۔ لہذا یہاں پر جہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا، آپ کے رسول ہونے کا اعتراف ہو رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا حوالہ دیا، اور جہاں پر اللہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी फजीलत का ऐलान हो रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आसमानों का सफर किया, मिराज पर तशरीफ ले गए, तो वहां पर इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाजी असरा बिअब्दिही, अब्दियत माबियत, इस अब्दियत इस बंदगी को समझो। ये बंदगी जो है ना, ये तुम्हारा खास वस्फ है। ये वस्फ बड़े से बड़ी मखलूक को, सूरज को नहीं दिया अल्लाह ताला ने, चांद को नहीं दिया, जमीन को नहीं दिया, आसमान को दिया, तो इंसानों को दिया। अब्दियत, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। जितने अच्छे बंदे तुम बन रहे हो उतनी तुम्हारी फजीलत बड़ी है, याद रखो। बड़ा आलिम बनना, बड़ा स्कॉलर बनना, ये सब अब्दियत के तहत है। अब्दियत है तो हर चीज अच्छी है, अब्दियत नहीं है तो कोई चीज अच्छी नहीं। शायद फरमान कोई कुंतु फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। चैलेंज ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुमको शुबा है, क्या इरशाद फरमाया था? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। ये किताब देखो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अल्लाह की जानिब से नाज़िल शुदा है। वो हकीकत का ऐलान वहां पे कर दिया गया, लेकिन वो एक दावा है, दावा कर दिया गया है। कोई खड़ा होकर दावा कर रहा है मैं सबसे बड़ा फिजिशियन हूँ, कोई शुबा न करे। आप क्या कहेंगे? दलील दीजिए, प्रूफ करिए। ज्यादा वहां पे ऐलान हुआ, यहाँ पे प्रूफ दे दिया गया। कुरान मजीद का एक मकाम दूसरे मकाम के जरिए से समझ में आता है, उसकी थोड़ी वजाहत में भी आपकी खिदमत में रखूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, देखो अल्लाह का वो कलाम है कि मिन जानिब अल्लाह, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा है अपने रसूल पर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको। और अगर शुबा है किसी बेवकूफ को, किसी नादान को शुबा है, तो फिर उनके लिए बहुत आसान हल है। वो हल ये है कि पहले तो अल्लाह ताला ने मक्के मुकर्रमा में सूरह बनी इसराइल में ये बात इरशाद फरमाई, कुल्लवी इज्तमाअतिल अल-इंस वल जिन अला यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिही। सारे इंसान, पूरे जिन जमा होकर कुरान पाक का जवाब लाना चाहे तो नहीं ला सकते। वलो काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगर खूब एक दूसरे का सपोर्ट कर ले, मदद कर ले, लेकिन कुरान पाक का जवाब नहीं ला सकते। ऐलान कर दिया ला यअतू, नहीं ला सकते। मक्के मुकर्रमा में मुकाबला चल रहा है, मुशरिकीन उछल रहे हैं, मुसलमानों को सता रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जिलावतन किया जा रहा है, हिजरतें हो रही हैं, खानदानों में दरारें पड़ी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुरान मजीद का जवाब, पूरा कलाम। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर सूरह हूद में थोड़ी तखफीफ कर दी, चैलेंज में नरमी कर दी। चलो पूरा कुरान नहीं ला सकते ना, तो इरशाद फरमाया सूरह हूद में कि अगर ये कहते हैं कि कुरान मजीद जाली है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह बनाकर पेश कर रहे हैं, तो मसला बड़ा आसान है। तुम ऐसा करो, फातू के आशरी सूरतिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन, 10 सूरतें अपनी तरफ से बनाकर तुम अपनी तरफ से गढ़कर पेश कर दो। 10 सूरतें तखफीफ कर दी गई, 10 सूरतें अलग तरह से लेके वन्नास तक पेश कर दो। चलो छोटी छोटी ही 10 सूरतें सही। फिर खामोशी, झगड़े हो रहे हैं, मदीने मुनव्वरा पर हमला हो रहा है, बदर में पिट गए, 70 मर गए, फिर 1 साल बाद हमला कर रहे हैं, मुसलमान जख्मी हो गए, मुसलमान वफात पा गए, शहादत हुई, फिर हमला कर रहे हैं, खंदक की नौबत आ गई, जंग पे जंग, लेकिन जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने कहा और नरमी करते हैं। वो नरमी यहाँ है, ये मदनी सूरत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत के बहुत बाद नाज़िल हुई, आप जानते हैं। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, छोड़ो झगड़ा, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुमको शक व शुबा है कि किताब अल्लाह की जानिब से नाज़िल शुदा नहीं है, बल्कि तस्नीफ करता है, लिखी गई, तैयार कर दी गई, लंबी बहस नहीं है, मुख्तसर बहस है, फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो इस सूरतों की तरह एक सूरत बनाकर पेश करो। तो सूरतों में एक सूरत है अल-असर, इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, 3 आयतें। सूरतों में एक सूरत है इन्ना अतैनाकल कौसर फसली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, 3 ही आयतें हैं ना।
3 आयतें तो बना कर पेश करो, लेकिन खामोशी, कोई जवाब नहीं। लड़ाई जरूर हो रही, जंग जरूर हो रही, अदल गारतगिरी जरूर, गद्दारी धोखाबाजी जरूर, माहदे कर करके तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं। सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा, कश्मकश चल रही है, लेकिन जवाब नहीं। सिलसिला आगे बढ़ गया और इस्लाम का दायरा फैलता चला गया। एशिया आ गया है, अफ्रीका आ गया है, यूरोप तक इस्लाम पहुंच गया है, स्पेन पूरा मुसलमान हुआ जा रहा है। वो तो बाद में खींच लिया हाथों से, लेकिन जवाब नहीं है, खामोशी। क्यों है खामोशी? जवाब क्यों नहीं है? जवाब इसलिए नहीं है कि ये कलाम अजीब और गरीब कलाम है। इतने मोजज़ात भरे हुए हैं, इतने मोजज़ात भरे हुए हैं कि उनको खोल खोल कर बयान करना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में फरमाया कि इसके ताज्जुब खैर जो उमूर है, जो असरार पिन्हा है, वो खुलते रहेंगे। फरमाया कभी ये चश्मा, इस चश्मे के सूते खुश्क नहीं होंगे, उबलते रहेंगे। फरमा मोजज़ात निखरते रहेंगे। और आप देखिए क्यों जवाब नहीं ला सकते ये, क्यों? जो अभी मैंने जिसकी जानिब इशारा किया कि एक जगह दावा है, दूसरी जगह दलील आ जाती है, अजीब और गरीब अंदाज में। जहां कहीं कुरान मजीद में आप देखेंगे एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन है, दावे की शक्ल में, आप गहराई के साथ मुताला कीजिए, तदब्बर कीजिए, दूसरी जगह उसकी ऐसी जबरदस्त दलील मिलेगी कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है। कोई ऐसी तस्नीफ नहीं कर सकता। ला रैब फीही, कैसे कोई कह सकता? बोलिए, ये किताब में कोई डाउट नहीं कर सकता कि ये इस हैसियत से किताब है, मुसन्निफ की किताब है, अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, जैसे कि कुरान मजीद ऐलान कर रहा है एहतिमाम के साथ, ला रैब फीही। ला रैबा, ये भी जो कंस्ट्रक्शन है ना, ला इलाहा जो हम कहते हैं, इसमें ऐसी नफी होती है, ऐसी नफी कि उसकी किसी किस्म के कोई इस बात 1% भी पॉजिटिव है इसका इनकार नहीं रहता। नहीं है कोई माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ला रैबा, कोई किसी किस्म का डाउट है ही नहीं। तो अरबों को तो मुंह पकड़ लेना चाहिए। तो आप कैसे कहते हैं मेरे पास है जवाब, मेरे पास है, मेरे पास है? नहीं, खामोशी के माने ये है कि वो सकते में रह गए। फरमाया कि देखो ये किताब अल्लाह की जानिब से है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जिसको शुबा है मैदान में आ जाओ, प्रूफ पेश करो, दलील पेश करो। इन्ना अतीना कल कौसर फसली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इतनी जामे सूरत के जिस सूरत में आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतों का ऐलान, जिस सूरत में आप देखेंगे कि अहकाम, जिस सूरत में आप देखेंगे कि गैब की खबरें, सब कुछ सुनो दी गई 3 आयतों में। अल कौसर में एक शान आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुतर्जिमीन की ज़बान आजिज है, तर्जुमा नहीं हो सकता अल कौसर का। फसली हुक्म, वनहर हुक्म, अहकाम भी आ गए, नमाज का हुक्म, कुर्बानी का हुक्म, इन्ना शानिया का हुआ लगता पेशन कोई आ गई। आपका दुश्मन कामयाब नहीं सकेगा, तबाह हो जाएगा। ये उस वक्त कहा जा रहा है जबकि अबू जहल की, अबू लहब की, उतबा की, शैबा की दुकानें चमक रही हैं और वो उरूज पर है, उनका सूरज निस्फ नहार पर है, लगता ही नहीं था। आज मैं कह दूं टूट जाएगा अमेरिका, तो आप कहेंगे मौलवियाना जोश है, मुकर्रराना जोश है। ऐसे मौके पे जबकि उरूज पे कोई चीज होती है और उसके बर्बाद होने की खबर दी जाती तो लोग यकीन नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ रसूल, आपका दुश्मन जो आपकी बुराई चाह रहा है ना, वो खुद खत्म हो जाएगा, इसको नाबूद हो जाएगा। वो आगे नहीं हुआ, वो एक हकीकत बन गई ना। ऐसी सूरतें कि ऐसी आयतें, ऐसे जुमले जिसमें अहकाम भी हो, इंफॉर्मेशन भी हो, जिसमें हर चीज समो दी गई हो, ऐसा जवाब लाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं। किताब लिख ले मुमकिन है, कहानी लिख दे मुमकिन है, लेकिन इस शान के साथ, इन खूबसूरतियों के साथ जो कलाम मजीद में अल्लाह ताला के कलाम में है, ये सारी खूबसूरतियों को सुनो कर दाखिल कर कर कोई जवाब दे, ये इंसान के बस में नहीं है।
لہذا اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور اگر قبول کیا کسی بیوقوف نے اور انٹرنیٹ پہ الفرقان بنا کر کتاب داخل کی تو ایک نوجوان بیچارے گھبرائے آئے کہ ایسا جواب آ گیا قرآن مجید کا، ہم نے کہا لاؤ پرنٹ لاؤ، میں بھی دیکھوں کیا ہے۔ تو ایک صفحے کا پرنٹ لائے، تو صفحے میں میں نے 3 گرامیٹیکل وہ مسٹیک نکالے جو ہمارے پاس درجہ صوبوں کے طلبہ کرے تو ہم کام پکڑ کے اٹھ بیٹھ کراتے ہیں ان کو۔ گرامیٹیکل عربی کے 3 ایسے مسٹیک ایک صفحے میں ہیں، ایسی غلطیاں ہیں۔ عربی مدرسے کے مولوی اگر کوئی تیسرے درجے کا لڑکا، 3rd اسٹینڈرڈ کا لڑکا وہ غلطی کرے گرامیٹیکل، تو ہم لوگ بعض اوقات سرزنش کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اس کو کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو نہ دیکھو۔ ایسی غلطیاں ایک ہی صفحے میں 3، معنوی اعتبار سے تو ایسا بکواس، ایسی بکواس۔ استنجا کیسے کیا جائے، ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس سے نہ کرو، وہ جو حدیث میں احکام ہے اس کو لے کر پلٹ کر اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش، یہ کوئی جواب نہیں ہے نا، یہ تو مسخرہ پن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ختم ہو گیا، وہ تھوڑے دن کہیں شاید رہا، ویب سائٹ وغیرہ پہ کوئی پلٹ کے نہیں پوچھا اس کو۔ عرب دنیا خود سمجھتی ہے، عربوں کے جو یہودی ہیں، عیسائی، وہ خود سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جواب نہیں ہو سکتا۔ عجیب معجزات ہیں اس میں، اس کی جو اطلاعیں ہیں وہ معجزہ، اس کے جو احکام ہیں وہ معجزہ، اس کا جو اسلوب ہے وہ معجزہ۔ کس کس چیز کی وضاحت کی جائے تو یہ معجزات سے بھری ہوئی کتاب، معجزات کے موتیوں سے پر معنوں کا یہ سمندر اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ آپ حیرت کریں گے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا عباسی دور میں کہ ایک صاحب نے ایران کے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کیسے قبول کیے، وہ انہوں نے عربی پڑھی، ایرانی تھے، زوردشت، آتش پرست تھے، بڑے ذہین تھے، ایرانی ذہین تو ہوتے ہی ہیں، انہوں نے زبردست عربی سیکھی، بہت 30 مارکہ بن گئے، عربی کے بڑے ادیب بن گئے۔ تو ان کے سامنے یہی تذکرہ آیا ایرانیوں میں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو میں نے کہا میں تو جواب لا سکتا ہوں، مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، اسٹیشنری ہو، کھانا پانی ہو، فارم ہاؤس میں بنگلہ ہو، حسین منظر ہو، ضروریات زندگی وافر مقدار میں ہو، میں جواب لے کر آؤں گا۔ اس وقت کے جو لوگ زندیق قسم کے تھے انہوں نے ساری چیزیں اویلیبل کر دی، اور پھر اس کے بعد سے ان کو ایک بڑے بنگلے میں خوبصورت مقام پر کسی ہل اسٹیشن پہ ساری کھانے پینے کی سہولیات فراہم کرتے ہوئے ہر قسم کی سہولت اور آرام فراہم کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے 6 مہینے کے بعد یہ ہوا کہ ہو سکتا 50% کام کیا ہو، 10% کام کیا ہو، 20% کام کیا ہو۔ وہاں گئے تو دیکھا وہ پاگل ہو گئے ہیں اور پھٹے ہوئے کاغذوں کا انبار بنا ہوا ہے جس کو لکھ لکھ کے وہ پھاڑتے ہیں، اور بال بڑے بڑے، ناخن بڑے بڑے، آواز باختہ ہے، اور انہوں نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن مقفع۔ یہ عبداللہ ابن مقفع اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کتاب لکھتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے کلیلہ و دمنہ، اور وہ کتاب اتنی لازوال ہے ادب عربی میں کہ آج تک عرب یونیورسٹیوں کے سلیبس میں کلیلہ و دمنہ۔ تو اتنا بڑا ادیب کہ ایسی لازوال کہانیوں کی کتاب لکھ سکا، لیکن قرآن مجید کا ایک جملہ جواب نہیں لا سکا۔ سوچیا، اسلام قبول کر کے وہ مرا، لیکن جواب قرآن مجید کا نہیں لا سکا، باوجود اس کے کہ بڑی عربی صلاحیت تھی، عربی دان تھا، اس کو اپنی عربی دانی پہ فخر و غرور تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ سارے جھگڑے ختم، یہ بڑے بڑے بم بنا رہے ہو، یہ بڑے بڑے حملے، بڑی جنگیں، بلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ایسی کتاب بنا دو کہ سب مسلمان اس کو چھوڑ کے دوسری کتاب میں مشغول ہو جائے، تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہاں عالم یہ کہ بڑے بڑے جرنلسٹ، وہ خاتون فرانس کی افغانستان کے حالات دیکھنے گئی، اسلام قبول کر کے واپس آئی، اور ان کو ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ ان کو افغانیوں نے، بیچارے پٹھانوں نے اغوا کر لیا ہے۔ او فرانس میں شور، ایک دھوم، واپس کرو ورنہ تباہ کر دیں گے۔ اس نے میسج دیا میں آ رہی ہوں، فلاں تاریخ کو اتروں گی، اور فلاں تاریخ کو
جب وہ اترنے والی تھی تو ایئرپورٹ پہ وزیر اعظم صاحب بھی پہنچ گئے استقبال کرنے کے لیے، ہیرو بہت مجاہدہ کر کے آئی تو ایئرپورٹ پہ ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اسکارف پہنے ہوئی، اسکارف پہنی ہوئی آئی وہ باہر، اور انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہو گئی۔ اس سے پہلے محمد اسد بڑے یہودی رائٹر جرنلسٹ، وہ عربوں کا اور اسرائیل کا مشاہدہ کرنے نکلے امریکہ سے، اور عربوں کے درمیان گھومتے گھومتے واپس آئے تو محمد اسد بن کر آئے، اللہ کے نیک بندے بن کر، اور انہوں نے بہترین اسلام کی خدمت میں کتابیں لکھی، قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ تو عالم یہ ہے تمہارے ذہین لوگ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو بدل جاتے ہیں، ذرا ان کو روکنے کے لیے کچھ کوشش کرو نا، باندھ بناؤ، ڈیم بناؤ، کتاب تیار کرو کہ وہ لوگ رک جائیں۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اسلاموفوبیا، یہ اسلاموفوبیا ہمارے اور آپ کے خلاف نہیں ہے، وہ جو ان کے ہاتھوں سے جاری ہے نا قیادت، وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نوجوان اسلام کو پڑھا تو گیا وہ ہاتھ سے، یہ کیفیت کی وجہ سے وہ ایک ہوا کھڑا کیے ہوئے ڈرا کر ان کے قریب کو مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، دین ایسا ہے، مذہب ایسا ہے، ڈرا ڈرا کر اپنی نسلوں کو بچا رہے ہیں۔ جس وقت یہ ہوا ختم ہو گئے کہ ساری کی ساری نسلیں حلقے بگوش اسلام ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین عقلی بنیادوں پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین انسانی بنیادوں پر ہے۔ لہذا فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کے جو جو تمہارے مددگار بن سکتے ہو سب کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، سائنٹسٹ کو بلا لو، اسکالرز کو بلا لو، رائٹرز کو بلا لو، پوئٹس کو، جو جو جن جن کی خدمات تم لے سکتے ہو، اکیڈمیز بنا لو، لائبریریز کھول لو، ریسرچ کرو، جتنی محنت کر سکتے کرو، دولت پوری لگا دو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ایک جواب اس کا لے کے آؤ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو اس میں تم سچے ہو، ان کو تم صادقین، تو ٹھیک ہے جواب دے دو نا، جواب لے کر آ جاؤ۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اس کو کہتے ہیں نا جیسے توا گرم کر کے روٹی رکھنا، اس پہ بالکل جلتے پر جو اللہ تعالیٰ نے تیل ڈالا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، اور اگر تم نہ کر سکو، اس کے بعد دیکھیے وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ ہے کسی کے اندر اتنا اعتماد جو اس اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکے؟ تم قیامت تک سرجری نہیں کر سکو گے، تم قیامت تک امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم قیامت تک اچھے رائٹر نہیں بن سکتے، کسی کے بارے میں آپ اس اعتماد کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ اعلان کر سکتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ عربی کا جانتے ہیں لن کی وجہ سے کتنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر کافر بن کے جہنم کے راستے پہ کیوں جا رہے ہو؟ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ کون سے پتھر؟ جو پوجے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے جھوٹے خداؤں کو انہوں نے تراش کر رکھا ہے اور سن تراشی کرتے ہوئے انہوں نے جتنے خدا بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجسمے 7 فیٹ کے 80 فیٹ کے، اور ان کی جو مقابلہ ہو رہی ہے کہ تیرا مجسمہ بڑا، میرا مجسمہ بڑا، یہ سب پتھر جہنم میں جلیں گے، تم بھی ان کے ساتھ چلو گے۔ وقودها الناس والحجارہ، مفسرین کی بیشتر رائے یہ ہے کہ الحجارہ پتھر سے بعد وہ پتھر جن کے بت بنائے گئے ہیں۔ باقی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پتھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ پتھر جب اس کا کوئلہ ہوگا، ایندھن ہوگا، تو ذرا سوچو آگ کیسی ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ حجارہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اب یہاں سے آخرت کا ذکر شروع ہو گیا۔ دیکھیں تیسری چیز توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت، اور آخرت کے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، لیکن مطلقاً ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان ایمان والوں کو جو نیکیوں پر کاربند ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ تو اتنی قرآن پاک میں اتنی مرتبہ یہ آیا ہے ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، کہ اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ صرف ایمان ہو
نجات کے لیے کافی نہیں، صرف عمل صالح ہو نجات کے لیے کافی نہیں، لازم و ملزوم ایمان اور عمل صالح دونوں ہوں گے۔ پاسپورٹ ہوگا، ویزا ہوگا، تبھی انٹر ہو سکتے جنت میں۔ خالی پاسپورٹ ہے داخل ہونا چاہتے نہیں، خالی ویزا ہے پیپر پہ، پاسپورٹ ہی نہیں ہے، دونوں چیزیں ہوں گی تبھی تم جنت میں داخل ہو سکتے، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثال دی اور ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چڑھنا چاہتا ہے، آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے، پلین ہے کہ اڑنا چاہتا ہے، لیکن ادھر ہو نا پیٹرول ہو تبھی تو اڑے گا۔ تو ارشاد فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس کو سپورٹ کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو ہمارے اعمال اور ایمان اللہ کے پاس قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ حسین منظر ہوتا ہے، دیکھیے ہل اسٹیشن پہ خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہے، نیچے سے نہر بہ رہی ہو، اس سے پیارا منظر کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ ہمارے قلب کی پہنچ اتنی ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مثال سے ہم کو سمجھایا کہ جنت کیسی عالیشان ہوگی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بطور رزق کوئی پھل میوہ کھانے کی چیز بندے کو عطا کی جائے گی تو جنتی کہے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم کھائے تھے، ارے یہ تو وہی انار ہے دنیا میں کھاتے تھے، یہ تو وہی انار ہے جو دنیا میں خریدتے تھے، یہ تو وہی سے دکھ رہا جو دنیا میں نظر آتا تھا۔ فرمایا جائے گا نہیں، اتو بھی متشابہ، ملتا جلتا ہے، کھا کے دیکھو، کھا کے دیکھو، اگر اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو حسن ہے، وہ اس دنیا میں الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ ما لا رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی ببال البشر، فرمایا نہ آنکھ تمہاری ان پھلوں کو دیکھ سکی، نہ کان ان کا ذکر سن سکے، اور نہ تمہارے تصور میں وہ چیز سما سکتی ہے، نہیں سما سکتی۔ وہ تو وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہوگا۔ لیکن رغبت کیسے پیدا ہو؟ رغبت پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا چلو رمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ انار۔ رغبت پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہی تو سمجھ سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ ناقص الفہم وما اوتیتم تو من العلم الا قلیلا، اور ہمارے لیے کوئی نیا نام لیا جاتا جنتی نام تو ہم کو حیران رہ جاتے، رغبت نہیں پیدا ہوتی نا اجنبی چیز کی۔ لہذا انسانی رغبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے الفاظ استعمال کیے، ورنہ ان چیزوں کی حقیقت ہی کچھ اور ہوگی۔ جنت میں یہ نعمتیں ایسی ہوں گی، ارشاد فرمایا دودھ تو ہوگا، پھٹے گا نہیں۔ آپ کا دودھ پھٹ جاتا ہے نا، فریج میں نہ رکھیں، 10-12 گھنٹے میں دیکھیے بدل جاتا ہے، فرمایا نہیں دودھ تو ہوگا، پھٹے گا نہیں۔ شہد تو ہوگا، ارشاد فرمایا، لیکن اس میں مکھی کا پر کچھ بھی نہیں، عسل مصفا، بہت چمکتا ہوا صاف ستھرا شہد ہوگا۔ خمرین، اور فرمایا کہ جو مشروب ہوگا وہ ایسا نہیں جیسے شراب پینے سے نشہ آتا ہے، نہیں، بس ایک راحت ہوگی، ایک لطف آئے گا۔ تو وہ لازمی بات ہے، وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں میں دنیا کی جو خامیاں رہ جاتی ہیں، دنیا کی جو چیزیں کمی کی رہ جاتی ہیں، وہ سب صاف کر دی جائیں گی، وہ اعلیٰ نعمت ہوگی۔ تو کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ملتی جلتی چیز دی جائے گی کہ رنگ اور روپ تو ملتا جلتا رہے گا لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور تمہارے لیے پاک پاک جوڑے ہوں گے، روحانی جوڑے ہوں گے۔ لازمی بات ہے جو دنیا کی مصیبتیں، وہ ساری مصیبتوں سے صاف ستھرے جوڑے ہوں گے، جنتی مرد ہوں گے، جنتی خواتین ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے نکلنے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ جب ایک بار مل گیا پروانہ جنت میں داخل ہونے کا تو بس ختم، پھر اس کے بعد انسان بامراد ہو گیا۔ اب یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ ہو گیا کہ توحید کا بھی ذکر ہو گیا، رسالت کی جانب بھی اشارہ ہو گیا، اور آخرت کی جانب بھی اشارہ ہو گیا۔ اب قرآن مجید کے سلسلے میں ایک اعتراض اس زمانے کے لوگوں نے اٹھایا، اور آج کل بھی بہت ساری چیزوں پہ اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔
इंतहाई नासमझी की बातें करते हैं। और जवाब देने के लिए किनको बिठाते हैं? जवाब देने के लिए उनको बिठाते हैं जिनकी पगड़ी तो खूबसूरत होती है, नॉलेज नील होती है। वो कहाँ से किराए से लेके आते हैं पता नहीं, फिर कभी उनका चेहरा और कहीं दिखता नहीं, सिवाय वही डिबेट में नजर आते हैं वो लोग। उसके बाद समझते हैं कि देखो अल्लाह जवाब कर दिया, हमने लाजवाब कर दिया। स्कॉलर्स को बुलाओ, जो मशहूर स्कॉलर्स है उनको बुलाओ। बच्चों जैसे एतराजात होते हैं कुरान पाक पे जो करते हैं, एतराज करने वाला जब एतराज करता है तो हमको अफसोस होता है कि इतनी बचकाना इसकी अकल है। एक बेवकूफ बोल रहा है कुरान मजीद में दुनिया को कहा गया चौकोर है, कहाँ कहा गया? भाई एक बार बताओ ना मुझे, अगर एक बार कुरान मजीद की किसी आयत में बता दो, मैं अपने पूरे सर्टिफिकेट्स को सामने जला दूंगा। वो बोल रहा है, मेरे से नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं चैलेंज करूंगा। पूछेंगे किससे? वो कौन सी गली से पकड़ के साहब आएंगे जो घबराए हुए आके फटी फटी, नहीं चौकर नहीं चौपट कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया, उसको खुद कुछ नहीं मालूम। लफ्ज़ कुरान का तर्जुमा जो नहीं कर सकता है वो जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। तो ये ऐसी मामूली बातें उठाई जाती हैं। तो मुशरिकीन मक्का में भी, यहूदियों ने भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरीन ने भी ये बात उठाई कि ठीक है आपकी बात हमने तस्लीम कर ली, अल्लाह ताला एक कलाम नाजिल कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला के कलाम में लफ्ज़ मच्छर, लफ्ज़ मक्खी, लफ्ज़ मकड़ी, ये कैसे? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अल्फाज इरशाद फरमाए। मकड़ी के बारे में क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को सहारा समझते हैं, गैरुल्लाह को नजात दहिंदा समझते हैं, काम बनाने वाला समझते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो जाला बुनती है और उस जाले को ये समझती है मजबूत घर में बना ली, हालांकि एक झाड़ू से यूं करिए खत्म उसका घर, बाकी नहीं रहता। इरशाद फरमाया इन्ना औअनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, दुनिया के जितने घोंसले हैं उनमें सबसे गया गुजरा आशियाना घोंसला घर वो मकड़ी का है, सबसे कमजोर है। चिड़िया भी घोंसला बनाती है तो उसमें एक वेटेज होता है, मजबूती होती है, स्ट्रॉन्गनेस होता है। मकड़ी के उसको तो कोई चीज ही नहीं। आप एक तिनके से आप उसको साफ कर देंगे आराम से। अनकबूत का जिक्र आया, मकड़ी, शहद की मक्खी का जिक्र आया, उस पर गौर करो कि सैकड़ों फूलों से वो रस चूस रही है और उसके बाद से उस छोटे से कीड़े में क्या इंजन है कि उसको मीठा करके ग्लूकोज भर के उसको वापस लौटा रही आय की शक्ल में। बुरा लगेगा आपको लफ्ज, लेकिन है अल्लाह की कुदरत। और फरमाया तुम्हारे लिए बहुत मजेदार हो जाता है फिर शहद। किसने ये लज्जत पैदा की? उसमें अन्नहल का जिक्र आया, यानी शहद की मक्खी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुत्ते का जिक्र फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला दीन की नेमत दे लेकिन दीन की नेमत की नाकदरी करके वो दुनियादार बन जाए तो फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है कि कुत्ते को नहला धुला के बेगम साहिबा गले में अच्छा पट्टा डाल के रोड पे लेके निकलती है, हर गंदी चीज सूंघता है। कितने भी अच्छे खानदान का कुत्ता हो और कितने भी वीआईपी के पास पला हुआ हो, काम यही करेगा, आप देख लीजिए जमीन सूंघता हुआ जाएगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिनको अल्लाह ताला ने दीन की नेमत दी और उन्होंने दीन की नाकदरी कर दी, बदअमालियों में लगे, वो कुत्ते जैसा। गधे की मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला ने जब किताब अता की और तौरात अल्लाह ताला ने अता किया अहले किताब को, इंजील अता की, तो वो किताब के हामिल बन के अहले किताब उछलने तो लगे, लेकिन किताब ना पढ़ते थे, ना समझते थे, ना अमल करते थे। मसलुन का मसलिल हिमार या मिलो अस्फारा, गधे जैसे हैं जिसकी पीठ पे आपने लाइब्रेरी रख दी तो अल्लाह बनेगा नहीं बनेगा। तो ये अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं। तो इसमें उन्होंने कहा गधे का लफ्ज़, कुत्ते का लफ्ज़, मक्खी का लफ्ज़, मच्छर का लफ्ज़, ये अल्लाह का कलाम है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं आनी चाहिए थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं समझ सके। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा, अल्लाह को कोई आर नहीं महसूस होता, कोई शर्मिंदगी की इसमें बात नहीं कि मच्छर या उससे भी गई गुजरी चीज की मिसाल वो बयान करे। असल मिसाल में देखना क्या है, मिसाल में ये देख, अभी मैंने अर्ज किया था, देखिए इसको ज़हन में रखिए कि गीटी बांध कर रखिए कि ये काम आने वाली चीज है। मिसाल जो दी जाती है ना, कभी भी उस मिसाल में जो हकीकत होती है
وہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ جو مشبہ بھی ہے جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس میں وہ صفت کثرت سے ہو، اس میں وہ صفت کثرت سے ہو. لہذا آپ کیا کہیں گے؟ نیم سے بھی کڑوا. تو نیم سے جو آپ مثال دے رہے ہیں، نیم میں بہت کڑواہٹ ہوتی ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے اگر شکر سے کڑوا تو بیوقوف کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہاں نیم ہی سجے گا، وہاں نیم سے ہی مفہوم ادا ہوگا. آپ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے، بھائی بہت بہادر ہے. کتنا بہادر ہے؟ شیر کی طرح. شیر کا لفظ ہی سے آئے گا. وہاں پہ بڑا بہادر کتے کی طرح. سمجھ میں آئی بات؟ بیوقوفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ جن کو علم دیا گیا ہے علم پہ عمل نہیں کرتے تو ان کو گدھا نہ کہے تو کیا کہے؟ سوچا گدھا کہنے سے بات سمجھ میں آئی نا. ان کو کہہ رہے بھائی گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھ دو تو عالم بنتا ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے کتوں کو کتا نہ کہے تو ان کو کیا شیر کہا جائے گا؟ ان کو فاختہ کہا جائے گا؟ طوطا کیا کہا جائے گا؟ ذرا سوچیے آپ. تو تشبیہ جو دی جاتی ہے اس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے جو چیز اپنی صفت میں بہت مشہور ہے. شیر بہادری میں مشہور ہے، نیم کڑواپن میں مشہور ہے، شکر مٹھاس میں مشہور ہے، زہر کڑوا ہونے میں مشہور ہے کہ نہیں؟ ہاتھی بڑا ہونے میں مشہور ہے، چاند خوبصورتی میں مشہور ہے، سورج روشنی میں مشہور ہے، سمندر وسعت میں مشہور ہے. ان کا علم سمندر کی طرح ہے، وسعت ہے. اچھا لگے گا صاف سمندروں جیسے علم ہے. تو یہ اس تشبیہ کی حقیقت کو جو سمجھ گیا وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ قرآن پاک پہ اعتراض نہیں کرے گا. اتنی پیاری مثالیں ہیں، وہ مثال کو سمجھنے سے پوری کی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ارشاد فرمایا جو منافقین ان کا عالم یہ دنیا کا فائدہ دکھتا ہے تو اسلام کی طرف لپکتے ہیں، ذرا آزمائش آ جاتی ہے تو دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا ان کی مثال ایسے ہی کسر کی من السماء، آسمان سے پانی برس رہا، بجلی چمکی تو آگے بڑھے، اندھیرا ہوا تو پیچھے پلٹ گیا. مثال کے ذریعے سے بات سمجھا دی گئی. اب وہ بجلی کا لفظ کیوں آیا، کڑکنے کا لفظ کیوں آیا؟ فرمایا یہ دراصل یہ انسان کا زہر، گمراہی، علاج زندگیت ہے. فرمایا کہ دیکھو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے یعلمون انہ الحق من ربہم، جانتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے حقیقت ہے. ہم کو بات سمجھا دی گئی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، انکار کرنے والے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے ہم کو تو نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم کنفیوز ہے. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہی وہ مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے بہت سو کو ایمان میں تقویت نصیب ہوتی ہے اور بہت سو کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈوب رہا ہو تو ایک لکڑی بھی بہ رہی تو اس کو پکڑ کے سمجھتا ہے میں بچ جاؤں گا. تمہارا دین ڈوب رہا ہے، تمہارا نظام ڈوب رہا ہے، تمہارا عقیدہ ڈوب رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کر سمجھ رہے ہو قرآن کی مخالفت کر لو گے، اسلام کی مخالفت کر لو گے، اللہ کے رسول کی مخالفت کر لو گے. تو یہ فرمایا کہ جو گمراہ ہونا چاہ رہا ہے اس کی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی. ان ساری چیزوں سے گمراہی بڑھتی چلی جائے گی. کون گمراہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گمراہی کس کو پسند ہوتی ہے؟ گمراہی تو کسی بھی عام آدمی سے آپ کہیے تم گمراہی کو پسند کرتے تو کہے نہیں. گمراہی کس کو پسند ہوتی ہے؟ نفسیاتی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں کو، فاسق کے معنی دین سے نکل جانا، اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جانا. ان فاسقوں کو گمراہی پسند رہتی ہے جو دنیا داری کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو پابندیاں نہیں چاہتے، جن کو یہ کہا جائے کہ سود نہیں لینا چاہیے برا لگتا ہے، جن کو یہ کہا جائے رشوت مت لو برا لگتا ہے، جن کو یہ کہا جائے ننگے مت آؤ اسٹیج پہ ان کو برا لگتا ہے، جن کو یہ کہا جائے کہ اپنی عورتوں کو بازار میں نیلام نہ کرو برا لگتا ہے، جن کو یہ کہا جائے شراب پی پی کر گھروں کو فتنہ فساد کا مرکز نہ بناؤ برا لگتا ہے. ان کی طبیعتوں میں فسق ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے. وہ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں اپنی گندگیوں کو بچانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے، اپنے گناہوں پر جینے کے لیے. آج پوری دنیا اسلام کے خلاف کیوں متفق ہے؟ ایک اسلامی ہے، کئی مذاہب ہے نا، اور بھی تو مذہب اس ہندوستان میں، اس ملک میں اسلام سے زیادہ فی الحال میں صحیح بات بتا رہا ہوں عیسائیت پھیل رہی ہے. کیوں نہیں کر رہے ہو تم محاذہ رہے عیسائیت کے خلاف؟
तुम्हारे मजहब को ईसाइयत से क्यों खतरा नहीं महसूस हो रहा है? इसलिए कि तुमको मालूम है ईसाइयत किसी बुराई से तुमको रोकेगी नहीं, मुसलमान रोकेंगे, शराब से रोकेंगे, सूद से रोकेंगे। एक अच्छा ईमानदार मुजीब भाई जैसा डिपार्टमेंट में आ जाए, सारे लोगों की रिश्वत बंद हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। एक दाखिल हो जाता है एंटी करप्टेड, तो मुसीबत हो जाती है, पूरे डिपार्टमेंट वाले का आलम हो जाता है, इसका तबादला करो, छुट्टी करो, भगाओ उसको यहाँ से। ये कहाँ से आ गया? तो ये जो अल्लाह का दीन है, अहकाम के साथ, शरीयत के साथ, कंडीशंस के साथ, इस दीन से भागना ये मतलब है। फिस्क और फुजूर की जो मोहब्बत है, फरमाया लदीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, वो फासिकीन जो अल्लाह से अहद कर लेने के बाद उस अहद पर मोहर भी लग गई, मीसाक़ ताकीद भी, वसूक़ भी हो गया। अहद क्या है कि आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़ुर्रियत को बरामद फरमाया और इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हारा परवरदिगार मैं नहीं हूँ? तो फिर सारी इंसानियत ने कहा था कालू बला, अल्लाह इतराफ करते हैं आप हमारे रब परवरदिगार। अब जब दुनिया में भेजा तो ये अहद में पुख्तगी नहीं रह गई थी, खाम हो गया था, रॉ मटेरियल बन गया था। इसको पुख्तगी के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, सहीफों को भेजा। अल्लाह के रसूलों ने और अल्लाह के सहीफों ने ताकीद कर दी, उस अहद को याद दिलाया। और आज भी इस्लाम इस अहद को याद दिला रहा है, और ऐसे याद दिला रहा है, ऐसे याद दिला रहा है कि मुसलमानों के तो बस में ही नहीं। हमारे बस में आप सोचिए कि अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है, ठंडे दिल के साथ। आप वजू का तरीका गैर मुस्लिमों को नेशनल चैनल के जरिए से बताना चाहते तो मैं समझता हूँ 20-25 करोड़ रुपए फीस भी देकर आपको 10 मिनट नहीं देते थे। वजू का तरीका हम बताना चाह रहे हैं सारे लोगों को, पूरे इंसानों को, बड़े चैनल से, नेशनल चैनल, हिंदुस्तान के मुसलमान चैनल से 10 करोड़ रुपए मैं कही इस्लाम की तबलीग होगी, रोकेगा नहीं रोकेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा वो ज्ञान वाली मस्जिद का क्या मामला पैदा किया और वो उसमें क्या फवारा बेचारा निकल गया और उसमें उनको तशवीश हुई वजू खाना किसको बोलते हैं और वजू खाना तो वजू किसको बोलते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट तक एक साहब का इंटरव्यू लेके पूरा वजू नशर कर दिया। अब उसके बाद गैर मुस्लिम खातून कह रही है अच्छा आप लोग नमाज के लिए बहुत पाक होके जाते हैं, ऐसा ऐसा होते हैं, सुना वो खूब बता रही। मैं हैरान हो गया ये इनको कहाँ मालूम। पूछा तो उन्होंने वो बड़ा चैनल है ना पूरा वजू करके बताया, ऐसा वजू ये होता है, वजू खान में ये काम हम कर सकते थे, ये अल्लाह की कुदरत है। इस्लाम को बता रहा अल्लाह ताला हर थोड़े दिन पर किसी न किसी जरिए से इस्लाम के अहकाम की शोहरत, कभी तलाक की, निकाह की शोहरत, कभी वजू की शोहरत, कभी नमाज की शोहरत। अभी नमाज की शोहरत चल रही है आजकल माशाअल्लाह से, पढ़ते रहिए प्लेटफॉर्मों पे, एयरपोर्ट पे फोटोज भी आते रहेगी, नमाज भी बताते रहेंगे ऐसी नमाज होती है। ये अल्लाह ताला का निजाम है कि नबियों और रसूलों का जो उसवा, उनकी जो तालीम है वो छुप नहीं सकती, ये खुलकर इंसानों की निगाहों में आती रहेगी। इसी को अल्लाह ताला ने मीसाक कहा कि अहद के कर लेने के बाद अहद को अल्लाह ताला पुख्ता भी कर देता है, उसके बावजूद वो अल्लाह के इस अहद को जब तोड़ते हैं तो वो फासिक बनते हैं। जो जो चीजों को अल्लाह ताला जोड़ने के लिए कह रहा है उसको ये शैतान तोड़ते हैं। जो रिश्तेदारियों को जोड़ने को कहा गया ये तोड़ेंगे, गरीबों से जोड़ने के लिए कहा गया ये तोड़ेंगे, सारी इंसानियत को उखुवत की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ने के लिए कहा गया ये तबकात में तोड़ेंगे, ये कास्ट सिस्टम के जरिए से तोड़ेंगे। लिहाजा फरमाया जहां जहां हुक्म जोड़ने का है ये काटेंगे। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, जमीन पे बड़ा बिगाड़ पैदा करेंगे। उलाइका हुमुल खासिरून, यही घाटे में रहने वाले हैं। ये जो अल्लाह के अहद को तोड़कर फिस्क व फुजूर गुनाहों के खुगर होकर और अल्लाह के अहकाम को काट काट के जिंदगी बसर करते हैं, यही असल घाटे में रहने वाले हैं। दुनिया में भी घाटा होगा, आखिरत में भी घाटा होगा। नहीं बचा सकेंगे अपने झूठे मजहबों को और आखिरत में अपने आप को अजाब से नहीं बचा सकेंगे। तो जरा ये इंसान तुम गौर करो, कैफ़ तकफुरून बिल्लाही, अल्लाह का इनकार तुम कैसे करते हो। वो कुंतुम अमवाता, तुम बेदान थे। अब वो जो
रिप्रोडक्टिव सेल्स है, उनकी तारीख पढ़िए। मेरा तो चूंकि सब्जेक्ट साइंस नहीं है, तो आप साइंसदानों से, डॉक्टर से पूछिए कि कैसे बेजान होते हैं, उसके बाद उनमें कैसे जान आती है। फिर जान आने के बाद माँ के पेट में कैसे वो बेजान लोथड़ा होता है, कैसे अचानक दिल कट 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 करके धड़कना शुरू कर देता है। कौन ये मैकेनिज्म करने वाला? किसने लिंक लगाया, करंट दिया कि अब दिल थोड़ा थोड़ा धड़कना शुरू हो गया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 6वें हफ्ते रूह डाल दी जाती है, यहाँ से जान आती है। बेजान कोई चीज नहीं थे तुम, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने जान डाली। तो एक बात याद रखो, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत से वो तुमको दो चार करेगा, फिर खत्म कर देगा, फिर मौत आएगी। वो मौत पहला नहीं है, फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करके सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे। सबसे पहले तो कब्र में जान डाली जाएगी और नकीरैन का मसला होगा, रूह से उसका ताल्लुक होगा, जिस्म भी ज़मीनी तौर पर होगा, वो एक अलग तफसील है। फिर उसके बाद मैदान हशर में जान डाली जाएगी। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, फिर मोहब्बत के साथ फरमाता है कि देखो बंदो, जरा देखो जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया, बहुत थोड़ा है, तो फिर भी इशारा कर दो। आप एक बार गौर करिए, इस पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स और पूरी मिल्की वे से लेकर हर चीज पे गौर करते हुए, आपके आंगन के घर के दरख्त तक के गौर कर लीजिए। आप किसी के लिए जरूरी नहीं है, आप किसी के लिए जरूरी नहीं, लेकिन सब आपके लिए जरूरी है। अगर इस रूए जमीन से इंसान को मेट दिया जाए तो दरख्तों को कोई नुकसान नहीं, शेर को कोई नुकसान नहीं, बिल्ली को कोई नुकसान नहीं, सांप को कोई नुकसान नहीं, सूरज को कोई नुकसान नहीं, चांद को कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर आपके लिए सूरज को मिटा दिया जाए, बच सकेंगे हम? दरख्त खत्म कर दिए जाएंगे, हम रह सकेंगे? अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हम रहेंगे? क्या आलम हुआ था ऑक्सीजन का? तो सऊदिया ने भेज दिया ना भीख में, वरना तो हालत खराब होगी थी इंडिया की। तो अल्लाह ताला ने जो पैदा किया, इरशाद फरमाया वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इंसानों सब कुछ जो कुछ है वो तेरे लिए पैदा किया गया है। और फरमाया तुझको मैंने अपने लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कितना नाफरमान, नाशुक्रा, बेगाना कि जिसने इस चार मोहब्बत के साथ तुझको अपने लिए पैदा किया, तो उसी से बेवफाई कर रहा है। इतना कम ज़र्फ। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर उसने तवज्जो फरमाई आसमान की जानिब, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और उसने फिर 7 आसमानों में उसको तक़सीम किया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज से वाकिफ है, उसका इल्म मुहीत है हर चीज पर। और ये 7 आसमान का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें 7 अलग अलग मरहले हैं या अलग अलग लेवल्स है जिसमें इस कायनात को पैदा किया गया। इसकी तफसील है और इंशाल्लाह ये बहुत रिपीट होगी, आयत आगे भी आएगी, इसीलिए उसकी वजाहत आपकी खिदमत में आगे कभी रखी जाएगी। आगे की जो आयतें हैं वो इंसान की तख्लीक का जो सफर शुरू हुआ और फरिश्तों ने और फिर इब्लीस ने जो रिएक्शन दिया, वो सारी चीजों पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह उसकी वजाहत आइंदा एक बार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।